بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الناقض الثامن آٹھواں ناقض مظاہرۃ المشرکین و معاونتہم علی المسلمین، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی پشت پناہی اور مدد کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو ایک مسلمان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے، اور اس کی دلیل اللہ مالک کا یہ فرمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ تعالی ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ یہ آٹھواں ناقض اسلام ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کوئی مسلمان کافروں کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرے، کافروں کا پشت پناہی بنے۔ کفار کی مدد مسلمانوں کے خلاف ہر صورت میں کفر ہے۔ وہ انسان مسلمانوں کی جاسوسی کرے، ان کی خفیہ معلومات ان کو دے، جنگوں میں ان کی مدد کرے، ان کو اسلحہ فراہم کرے، یا ان کی جنگی قوتوں کو کھانا فراہم کرے، کوئی بھی طریقہ اختیار کرے تو یہ اس کا عمل کفر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جو مسلمانوں کے خلاف تتاریوں کی مدد کرتا تھا وہ مرتد ہے۔ کافروں سے محبت کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک قسم کی مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کی جائے، اور یہ کفر ہے۔ اللہ مالک کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کی مدد کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے، ان کی طرح کا کافر ہے۔ جو مشرکوں کی، کفار کی مسلمانوں کے خلاف مدد کرتا ہے، اور دوسری قسم کہ وہ کافروں سے دنیا کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ کوئی شخص ان کی اس لیے تعریف کرے کہ ان کی گاڑیاں بہت اچھی ہیں، ان کا کاروبار بہت ماہر ہے اس میں، یا کسی کافر کا اچھا اخلاق ہے اور کوئی مسلمان اس کے اس اخلاق سے متاثر ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت گناہ ہے، فسق ہے۔ اور اس اچھے کام سے محبت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ کافر سے محبت کرنا فسق ہے، اس کے اچھے کام سے محبت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کی یہ محبت اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ لیکن مسلمان کو اپنا دامن بچانا چاہیے کہ ان کے اچھے کاموں سے محبت کرتے ہوئے کہیں ان کے دین کی محبت میں اور اس فتنے میں مبتلا ہو کر اسلام کی لذت سے محروم نہ ہو جائے۔ دنیا کی وجہ سے محبت کرنا فسق ہے، جیسے کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ گناہ والا کام کیا تھا۔ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر مشرکوں کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا تھا کہ مسلمان تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تم اپنا بندوبست کر لو، اور وہ خط کسی عورت کے ساتھ بھیج دیا۔ اللہ نے وحی کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، اور آپ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کو بھیجا کہ اس عورت سے وہ خط واپس لے آئیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے اس لیے ایسا کیا کہ مکہ میں میرا کوئی خاندان نہیں ہے، اور قریش میری بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے میں ان کے اس احسان کے بدلہ دینا چاہتا تھا۔ سیدنا حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے کفار کے دین کی وجہ سے ان سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ ان کے کسی ایک اچھے کام کی وجہ سے ایسا کیا، اور یہ گناہ والا کام ہے، کفر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حاطب کو معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ لیکن یاد رکھیے کسی کافر کی اس لیے مدد کرنا کہ وہ مسلمانوں کو تنگ کرے یا ان سے لڑے، یہ کفر ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمیشہ مدد کرے، ہر حالت میں ان کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ اللہ مالک کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مسلمانوں پر کوئی سخت وقت آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی تنگی کا سامنا کرنا پڑے تو دوسرا مسلمان اس مسلمان کی مدد کرے،
اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب میں یہی تعلیم دیتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کافروں کی مسلمانوں کے خلاف مدد نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ ان کی طرح کا ہو جائے گا۔ مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، اور اگر مسلمان بے بس ہیں، عوام الناس ہے، اختیار میں کچھ نہیں، تو پھر کم از کم ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں جہاں پہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کسی نیک بندے کی دعا قبول کر کے اللہ مسلمانوں پر رحم کر دے اور ان کے حالات کو بدل دے۔ اے اللہ، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی ظلم و ستم کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، اللہ تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما، ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما، ظالموں سے انتقام لے اور مسلمانوں کا حامی و ناصر بن جا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔